برادران اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، اور ہمیں چاہیے، ہم سبوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے کو بند کر دیا ہے اور جنت کے دروازے کو کھول دیا ہے۔ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین شیطانوں کو جکڑ دیے ہیں، اور ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے۔ یقیناً ایسے مہینے کا پانا، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو غور کرنا ہوگا، آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ مہینہ کس قدر اہم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلف صالحین رحمہ اللہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے، کیونکہ سلف صالحین رحمہ اللہ جانتے تھے کہ یہ مہینہ کس قدر اہم ہے، اور وہ دعا کرتے کہ اللہ ہم نے اس مبارک مہینے میں، ہم نے اس پاکیزہ مہینے میں، ہم نے اس بابرکت مہینے میں، اے اللہ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے، اے اللہ ہم نے جو بھی نمازیں پڑھی ہے، ہم نے جو تراویح کا قیام کیا ہے، اے اللہ ہم نے جو صوم و صلات کا پابند کیے، اے اللہ تو ہمیں قبول فرما۔ کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ مہینہ جو ہے، یہ مقدس مہینہ، یہ بابرکت مہینہ کس قدر اہم ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا پتا آج ہم زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں، کیا پتا کہ آپ کی وفات کب ہو جائے، آپ کا انتقال کب ہو جائے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آپ غور کریں، جب سماج پر غور کریں، جب معاشرے پر غور کریں، جب دنیا پر نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گی بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اس مبارک مہینے میں، انہیں اس مبارک مہینے نصیب نہیں ہوا ہے، آئندہ رمضان میں وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور انہیں یہ پاکیزہ مہینہ، انہیں مقدس مہینہ، انہیں بابرکت مہینہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ کتنے رشتہ دار ایسے ہیں، کتنے دوست ایسے ہیں، کتنے ساتھی ایسے ہیں، کتنے عزیز ایسے ہیں جو اس رمضان میں تو ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور انہیں یہ پاکیزہ مہینہ، انہیں یہ مقدس مہینہ، انہیں بابرکت مہینہ نصیب نہیں ہوا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 2-3 دن پہلے حضرت شیخ جناب مولانا عبد العلیم سلفی صاحب انتقال ہو گئے ہیں، اور انہیں یہ پاکیزہ مہینہ نصیب نہیں ہوا ہے، انہیں مقدس مہینہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ او لوگوں، وہ سماج والوں، وہ معاشرے والوں، ہمیں مہینہ ملا ہے، یہ مہمان کے طور پر ہمارے پاس آئے ہیں، اے لوگوں ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا، جب مقدس مہینہ شروع ہوتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آنے کی بشارت سناتے، انہیں خوشخبری دیتے، انہیں ویلکم کرتے، انہیں مبارکباد دیتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ
کیے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرم خیرها فقد حرم, جو اسے محروم ہو جائے وہ مکمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے, وہ مکمل بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. اور یہ رات کب آتی ہے؟ شب قدر میں آخری عشرہ میں آتی ہے. میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا. رمضان المبارک کی خصوصیت, اس میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور ایسا کب کرتا ہے؟ آئیے دلیل سے واضح کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ تعالی عند كل فطر اتقاء من النار وذلك في كل ليلة. بے شک اللہ تعالی ہر افطاری کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. وذلك في كل ليلة, اور ایسا ہر رات کرتا ہے, ایسا ہر شام کو کرتا ہے. اور دوسری روایت میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی رمضان وان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ. بے شک اللہ تعالی رمضان المبارک میں ہر دن ہر رات بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے بندوں کو, بہت سارے انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور ایسا ہر دن ہر رات کو کرتا ہے. وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً, اور ہر ایک مسلمان کی ایک دعا کو قبول کی جاتی ہے, ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے, ان کو رد نہیں کرتا ہے. اور لوگوں اتقاؤ کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے, اور ایسا ہر رات اور ہر دن کرتا ہے, یعنی 2 دن 3 دن کے لیے نہیں, پورے رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. اے لوگوں, اے انسانوں, ہمیں چاہیے کہ جب ہم افطاری کرنے بیٹھے ہمیں چاہیے کہ آدھے گھنٹے پہلے جا کر بیٹھ جائیں اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں, اے اللہ تو ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے جنہیں تو ان لوگوں کی مغفرت فرمائی, جنہیں تو جہنم سے آزاد کیا ہے. اے اللہ تو ان لوگوں پر, اے اللہ تو ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دے. اے اللہ جو لوگ اس دنیا کے اندر بیمار ہیں, اے اللہ جو لوگ اس دنیا کے اندر روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں, اے اللہ جو لوگ کمزور ہیں, اے اللہ تو ان کی کمزوری کو دور عطا فرما. ہمیں دعا کرنی چاہیے. اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے, دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں, جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, انتقال ہو گئے ہیں, اے اللہ تو ان پر رحم فرماؤ. اے اللہ تو انہیں جہنم سے آزاد کر دے. اے لوگوں, جب بھی ہم دعا کریں گے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. مسلمانوں, وہ دعا, وہ قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے جب بھی ہم دعا کریں. اگر ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے گزر جانے کے بعد, ہمارے اور آپ کے وفات ہو جانے کے بعد, انتقال ہو جانے کے بعد بھی ہمارے لیے کوئی اور دعا کرنے والے انسان ہوں گے, ہمارے لیے بھی دعا کریں گے. مسلمانوں, ان احادیث کے پیش نظر ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تو ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے جنہیں تو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کیا ہے. مسلمانوں, چلیے میں آپ کو آگے لے کے چلوں. اس مبارک مہینے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب, سب سے بہتر کتاب یعنی قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ یعنی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا.
انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا. اللہ نے قرآن کو اس ماہ مبارک میں، اس مقدس مہینے میں، بابرکت مہینے میں نازل کیا. اس مبارک مہینے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي. جب ماہ رمضان آ جائے، جب مقدس مہینہ آ جائے تو اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے. ماہ رمضان کی اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام، اتنی زیادہ اہمیت کہ اگر اس مبارک مہینے میں، اس مقدس مہینے میں، اس پاکیزہ مہینے میں اگر کوئی انسان عمرہ کر لیتا ہے تو اس نے گویا کہ حج کر لیا، حج کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان میرے ساتھ حج نہیں کر سکا، وہ اگر رمضان میں عمرہ کر لے تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کر لیا. ایک روایت اس حدیث کا الفاظ یوں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاری خاتون جسے ام سنان کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا اے ام سنان تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو اپنے سواری نہ ہونے کا عذر پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي. تم رمضان میں میرے، اگر کوئی انسان اگر میرے ساتھ حج نہیں کر سکا، وہ اگر رمضان میں عمرہ کر لے تو گویا اس نے میرے ساتھ حج کر لیا. اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام، اتنی زیادہ اہمیت رمضان المبارک کے مہینے کو دی گئی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر کوئی انسان اس مقدس مہینے میں، اگر کوئی انسان اس بابرکت مہینے میں اگر عمرہ کر لیتا ہے، حج نہیں، اگر عمرہ کر لیتا ہے تو حج کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اس کو اجر حج کے برابر ملتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، چلیے میں آپ کو اور آگے لے کر چلوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد ويا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جب مقدس مہینے کی پہلی رات آتی ہے، پہلی شب آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سرکش شیطانوں کو، جنوں کو چکر دیتے ہیں، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتے ہیں، ان کی پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طریقے سے ہم دنوں میں گمراہ کرتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے، ہم سوچ رہے ہیں کہ جب شیطان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے تو آج ہم شراب کیوں پیتے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سگریٹ اور بیڑی کیوں پیتے ہیں؟ ہم تمباکو کیوں کھاتے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں جب شیطان کے پیروں میں جب بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے، سرکش شیطانوں کو جب ٹکڑ دے جاتے ہیں تو آج ہم روزہ کیوں توڑ رہے ہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میرے پیارے ساتھیوں، جو شیطان آپ کو بغیر مہینوں میں 11 مہینوں میں آپ کو بہکایا ہو، آپ نے نماز چھوڑی ہو، آپ نے تہجد کی نماز چھوڑی ہو، جو شیطان 11 مہینے آپ کو برائی کی طرف دعوت دی ہو، کیا وہ شیطان، ان شیطانوں کی اثرات ختم ہو جائے گی؟ رمضان مبارک کے مہینے میں بھی ان کی اثرات ختم نہیں ہوگی، کچھ تو اثرات باقی رہے گی. میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے وہ لوگوں اور سماج والوں، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اے انسانوں، اے شرابیوں شرابی سے باز آ جاؤ، اے جواریوں جوا سے باز آ جاؤ. آئیے آگے لے کر چلتے ہیں. اس مبارک مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے جہنم کے تمام دروازے کو بند کر دیتا ہے اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے. سوچ رہے ہوں گے کیا رمضان مبارک کے مہینے ہی صرف جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور دیگر مہینوں میں نہیں بند کر دیا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ 11 مہینوں میں بھی جہنم کے دروازے
میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ 11 مہینوں میں بھی جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ان کی شدت بڑھ جاتی ہے، ان کا مقام بڑھ جاتا ہے، ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ مسلمانوں، اگر کوئی انسان مجرم ہے، اگر پاپی انسان کو سزا دی جاتی ہے، جیل کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، قید خانوں میں ان کو داخل کر دیا جاتا ہے، اور ان کو سزا دینے کے بعد ان کو نکالا جاتا ہے اور پھر دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے کو کھول بند کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اسی طریقے سے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو مقرر کر دیا، ایک فرشتہ کو متعین کر دیا، ایک فرشتہ کو مقرر کر دیا، ایک اعلان کرنے والا، اعلان کر کے پکار کے کہتا ہے، ایک ندا دینے والا، ایک صدا دینے والا صدا دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، اے خیر کے طلبگار، اے بھلائی کے کام کرنے والے، اے نمازی، تو نماز پڑھنے میں آگے بڑھ جا، اے صدقہ و خیرات کرنے والے، تو صدقہ و خیرات کرنے میں آگے بڑھ جا، اے متقی، تو اور زیادہ متقی بن جا، اے پرہیزگار، تو اور پرہیزگار بن جا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور جو برائی کرنے والا انسان ہوتا ہے، جو غلطیاں کرنے والا انسان ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کے کام کرنے والے، اب تو رک جا، تو نیک کام میں آگے بڑھ جا، اب تو برائی کو چھوڑ دے، اے شرابی، تو شراب پینے سے باز آ جا، اے جواری، تو جوا سے باز آ جا، اے بڑی بڑی لاٹھیوں میں حصہ لینے والوں، تو اسے باز آ جا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ شراب سے باز آ جا، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو تمہیں بری عادت لگی ہوئی ہے اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ اور لوگوں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جا۔ مسلمانوں، چلیے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر دوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے، دونوں ایک ہی ساتھ اسلام لائے، ایک ہی وقت اسلام لائے، ایک ہی وقت اسلام قبول کیے۔ قبول کرنے کے بعد ایک آدمی زیادہ محنتی تھا، ایک آدمی زیادہ عبادت کرتا تھا، اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شہید پانے والے آدمی سے پہلے جو کم عبادت کرتا تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا، اور جب صبح ہوئی میں نے خواب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، میں نے لوگوں کو سنایا، جس پر لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، علیہ قد مکث هذا بعده سنة فأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض۔ کیا یہ دوسرا آدمی اس سے پہلے ایک سال تک زندہ نہیں رہا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، مقدس مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے تو روز نمازیں پڑھتا رہا، اتنی نمازیں پڑھی، ان دونوں کے درمیان جنت کے اندر اتنا فاصلہ ہے، مما بین السماء والارض، جتنا فاصلہ، جتنی دوری آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اس حدیث میں ذرا غور کریں کہ دو آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک ہی وقت اسلام لائے، لیکن وجہ کیا ہے، علت کیا ہے کہ شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا ہے، بلکہ اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ اس کی سب سے بڑی